فقال الله تعالى ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل صدق الله العظيم. جہاں میں اہل ایمان صورت رشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت رشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. قابل تکریم اساتذہ کرام اور حکم صاحبان مستحکم اور مکرمی سامعین بس اور مقابلے میں شرکت کرنے والے گل و لالا، آج کے اس مسابقتی بزم خطابت میں میری تقریر کا موضوع ہے فکری ارتداد کے پھیلتے جراثیم. ہم نے ہر دور میں تبدیل سے رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تبدیل سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فتن، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فتن ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے. ملت اسلامیہ کی نوجوانوں، آج امت محمدیہ اتنے فتنوں سے دو چار ہے. فتنہ مسیحیت ہو یا فتنہ قادیانیت، یا فتنہ انکار حدیث ہو یا فتنہ خمینیت و شیعیت، ارتداد فی العقیدہ ہو یا ارتداد فی الدین، یا صحابہ کرام کے معیار حق سے انکار کا فتنہ ہو یا عدم تقیید کا فتنہ، یہ تمام فتنے اور زہریلے جراثیم نے فرزندان توحید اور شیدائیان رسالت کے ایمان و عقائد اور تہذیب و تمدن کو متزلزل کر رکھا ہے. جبکہ ایمان و عقائد کے شیر سے ہر ایک کو یہ آواز دی جا رہی ہے کہ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، کہ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں. یہ وہ دریا ہے جس میں ڈوبتا کوئی نہیں. سامعین بتمکین فقیہ العصر حضرت مولانا فارغ صیب اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ اس وقت انفرادی شد و مد کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہبی تشبث سے محروم کر دیا جائے، کیونکہ جب کوئی قوم الہی سماجی انفرادیت سے محروم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ دین و مذہبی سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے. فرمایا یہ ارتداد تبھی پاؤ آتا ہے غیر محفوظ طریقے پر ظاہر ہوتا ہے اور ایسا میٹھا دیر مکہ حلق سے اترتا ہے کہ دیر بھاگر بھی انسان تاریخ و تحسین کے جملے کہتا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شرک و کفر صرف مندروں میں جا کر گھنٹی بجانے اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا نام نہیں، بلکہ نماز و روزے کے ساتھ اسلام کی آدھی قوانین پر ہلکے سے شک و شبہے سے صاحب ایمان سے نکل کر کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. سماؤ خلوص و محبت کے درخشندہ ستاروں، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نے فرمایا کہ آج اس پرخطر دور میں طوفان بلا خیر اور فکری ارتداد کی طغیانی کو روکا نہ گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں میں ایمان و اسلام و ایمان کے باقی رہنے کی کوئی ضمانت نہیں. مفکر اسلام نے فرمایا کہ آج انگریزی تعلیم کا معاملہ نہیں اور نہ ہی شرک جری اور بت پرستی کا ہے، بلکہ آج معاملہ برہمنی تہذیب اور ہندو کے قبول کرنے کا ہے. فقیہ العصر حضرت مولانا فارغ صیب اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ اس وقت دشمنان اسلام کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان نماز پڑھیں، مسجدوں کو جائیں، جمعہ اور عیدین کا تہوار منائیں، لیکن اسلامی تہذیب اور نبوی تعلیم سے دور ہو جائیں. مرشد الامت حضرت مولانا رابع حسن ندوی نے فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ تعلیم جو بھی ہو اس کا اثر ہوتا ہے، بلکہ استاد ٹیچر و معلم کے فکر و عمل، رائٹر و معلم کے فکر و خیال اور عقیدے تک کا اثر ہوتا ہے. مرشد الامت نے اس افسوسناک پہلو کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ آج
انگریزی مشنری اسکولوں کی نحوست کی وجہ سے ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا ہے جو بظاہر تو مسلمان ہے لیکن ذہنی و فکری اعتبار سے وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے. غیر مسلموں کی طرح اسے بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج پر اعتراض ہے. اسلام کا قانون طلاق اس کی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن میں بتائے گئے تقسیم میراث کو وہ ظالمانہ تصور کرتا ہے. اسلامی حدود و قصاص کو وحشیانہ عمل قرار دیتا ہے. عورتوں کے شرعی حجاب و پردے کو عورتوں کے حق آزادی میں رکاوٹ محسوس کرتا ہے. امت کی حالت اظہار کو دیکھتے ہوئے اکبر الہی نے کبھی کہا تھا یہ موجودہ طریقے راہی مل کے عدم ہوں گے. یہ موجودہ طریقے راہی مل کے عدم ہوں گے. نئی تحریک ہوگی نئے ساما فہم ہوگے. نباتوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی. نباتوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی. نہ ہوگا دیگ زلفوں میں نہ گیسوں میں یہ غم ہوں گے. عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے. نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے. اللہم احفظنا من بلاء الدنیا وما توفیق